علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام سرمایہ ملت استاذ العلماء شیخ طریقت محترم المقام حضرت علامہ پیر محمود حسین قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جگر گوشہ شیخ المشائخ محترم المقام شیخ طریقت صاحبزادہ حافظ نور الحسن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اسلام استاذ العلماء مخلصی فی اللہ برادر عزیز حضرت علامہ عبد الوحید رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، خطیب اسلام شاہین اہل سنت حضرت علامہ محبوب الرحمن ہزاروی صاحب، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان عظیم المقاصد اور کثیر البرکات ذو جہتین کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان جامعہ کی تعمیر پر، مسجد کی تعمیر پر، عظیم مرکز کے قیام پر اور اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر عزیز مجاہد اہل سنت
استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد ندیم رضوی صاحب زید مجدہ، اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور قبلہ مفتی صاحب کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ کہ ان محافل میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بہت قریب رہ کے بھی نہیں آتے، اور بہت سے لوگ بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی امیر نہیں آتے مگر غریب پہنچ جاتے ہیں، کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ ان مجالس میں حاضری اللہ کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ بات عطا تب ہوتی ہے جب خاص عنایت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، اے میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی غذا لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجالس الذکر، وفی روایت مجالس العلماء، فرمایا میری شریعت کے علماء کی محفل ہے اور اہل ذکر کی محفلیں ہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ یہ باغ جنت ہے بھئی، اس کے باغ جنت ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جس زبان سے سن کر ہم نے بن دیکھے خدا کو مان لیا، تو کیا ان کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانے گا؟ تو یہ باغ جنت ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اگر دکھا دیا جائے تو جو نہیں آئے وہ بھی سر کے بل دوڑتے آئیں گے، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے میں دکھا کے منوانا ہی نہیں چاہتا، میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے دیکھ کے مانا تو وسیلہ تمہاری آنکھیں بنے گی، اور سن کے مانا تو وسیلہ میرا محبوب بنے گا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے ہاتھ سے دامن رسول چھوٹنے پائے، تو
یہ باغ جنت ہے جس میں ہم آئے بیٹھے، اور یہ 15ویں صدی ہے، فتنوں کا دور۔ ہم جیسے گناہگار لوگ جس مجلس میں ذکر رسول کر لیں وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی۔ تو اصحاب رسول کی اور آل رسول کی اور ازواج رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود ذات رسول بھی ہوتی۔ کوئی صحابی حدیث کو روایت کرتا تو وہ کہتا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور کو سنا میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ کوئی صحابی روایت کرتا ہے تو کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اپنے محبوب کی زیارت کی، محبوب کو دیکھ رہا تھا، میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ اور کوئی صحابی بیان کرتا ہے جلست عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنے محبوب کے قدموں میں بیٹھا تھا، میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ میں محبوب کو سن رہا تھا، میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ میں محبوب کو دیکھ رہا تھا، میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ میں محبوب کے قدموں میں بیٹھا تھا، میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ تو یہ جملے اصحاب رسول کے سوا اور ازواج رسول کے سوا کون بول سکتا ہے؟ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا تھا۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے کہ جن کو چنا تو ایسا چنا کہ سب سے افضل بنا دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو خود بیان کیا۔ دو قسم کی شخصیات ہیں جن کا چناؤ بندوں نے نہیں کیا، خود خدا نے کیا ہے۔ ایک نبیوں کو اور رسولوں کو نبوت اور رسالت کے لیے خدا نے چنا ہے، ایک صحابیوں کو محبوب کی سنگت کے لیے خدا نے چنا ہے۔ تو نبیوں اور رسولوں کا چناؤ بھی خدا نے کیا ہے، اور اصحاب رسول کو بھی رسول کی صحبت و سنگت کے لیے خدا نے چنا ہے۔ تو جو نبیوں اور رسولوں پہ انگلی اٹھائے وہ بھی خدا پہ انگلی اٹھاتا ہے، اور جو اصحاب رسول پہ تان کرے وہ بھی خدا پہ تان کرتا ہے۔ کہ اللہ نے محبوب کے لیے چنے تو کیسے چنے، کتنے کھرے چنے، کتنے سچے چنے اور کتنے سچے چنے۔ وہ اتنے کھرے تھے اور اتنے سچے اور سچے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اے محبوب کے صحابیوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر بعد میں آنے والے، تمہارے بعد میں آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں تو ہم انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ وہ اتنے کھرے تھے اور اتنے سچے اور سچے تھے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے لوگ صدیق اکبر جیسے مومن بن جائیں، فاروق اعظم جیسے مومن بن جائیں، حضرت عثمان غنی جیسے مومن بن جائیں، مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ جیسے مومن بن جائیں، اور اصحاب رسول جیسے مومن بن جائیں تو فرمایا ہم انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ جن کے مقتدی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، مقتدا کیسے ہوں گے؟ جن کے پیچھے چلنے والے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں تو جو آگے چل رہے ہیں وہ کیا ہوں گے؟
اللہ رب العزت نے انہیں محبوب کے لیے چنا، اور اتنے کھرے چنے اور اتنے سچے اور سچے چنے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبرائیل امین سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے فرشتوں کا سردار بنایا، اگر تمہیں اللہ پوچھ لے کہ تمہیں بشر بناتے ہیں، جبریل سے پوچھا تمہیں بشر بناتے ہیں تو کون سا بشر بننا پسند کرو گے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی، اللہ کے حبیب آپ کی زلفوں کی قسم میں آپ کا یار صدیق اکبر بننا پسند کروں۔ اتنے سچے اور اتنے سچے چنے کہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا اگر اللہ مجھے بشر بناتا تو میں صدیق اکبر جیسا بشر بننا پسند کروں، کیونکہ میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ جس مجلس میں صدیق اکبر بیٹھے ہوں نگاہ مصطفیٰ ان کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہے۔ اتنے سچے چنے اور اتنے سچے چنے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سے اپنے لیے مجھے چنا، اور جو باقی کائنات بچ گئی تھی اس میں سے میرے لیے میرے صحابی چنے۔ تو صحابیوں کو کس نے چنا؟ خدا نے چنا، اللہ نے چنا۔ کس کے لیے؟ محبوب کی صحبت و سنگت کے لیے۔ تو کسی صحابی پر بھی تان کرنا یہ اللہ کے چناؤ پہ تان کرنا ہے۔ کسی بھی صحابی پہ انگلی اٹھانا یہ اللہ رب العزت کے انتخاب پہ انگلی اٹھانا ہے کہ رب نے محبوب کے لیے صحابیوں کو چنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے چنے گئے تھے فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وَزَرَاءَ وَأَنصَارًا، ان چنے ہوئوں میں سے کچھ میرے مددگار بنا دیے، کچھ میرے وزیر بنا دیے، کچھ میرے وزیر بنا دیے، کچھ میرے مددگار بنا دیے۔ یہ ساری خبریں حضور دے رہے ہیں کہ میرے صحابی میرے وزیر بھی بنے اور میرے اصحاب میں سے میرے مددگار بھی بنے۔ تو صحابی حضور کے مددگار بھی بنے، اور حضور فرماتے ہیں انہی میں سے کچھ میرے وزیر بنا دے۔ تو وزیر کون بنائے؟ ایک دن منبر پہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا لی وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، فرمایا لوگوں سنو، اپنے نبی کو بے اختیار نہ سمجھنا۔ فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر زمین پہ ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ توجہ طلبہ، یہ نہیں فرمایا للہ وزیران کہ اللہ کے دو وزیر ہیں آسمانوں میں اور دو زمین میں، فرمایا لی وزیران، فرمایا میرے دو وزیر ہیں آسمانوں میں اور میرے دو وزیر ہیں زمین میں۔ تو بتایا اپنے نبی کو مجبور مت سمجھو، تمہارے نبی کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے اور نیچے بھی چلتی ہے۔ دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر زمین پہ ہیں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آسمانوں میں کون سے اور زمین پہ کون سے؟ فرمایا آسمانوں میں جبریل اور میکائیل ہیں اور زمین پہ صدیق اور فاروق۔ زمین کے وزیر کون ہیں؟ صدیق اور فاروق ہیں، اور آسمانوں کے وزیر کون ہیں؟ جبریل اور میکائیل۔ آسمانی مخلوق میں سے، ملائکہ میں سے یار کے وزیر وہ چنے جو نوریوں میں سب سے افضل تھا، اور زمین پر بھی محبوب کے وزیر وہ چنے جو صحابیوں میں سب سے افضل تھا۔ پوچھ لیں کہ نوریوں میں سب سے دو افضل کون ہیں، تو ہر عالم بتائے گا کہ جبریل اور میکائیل۔
جبرائیل اور میکائیل یہ نوریوں میں سب سے افضل ہے. تو وزارت کے لیے جو سب سے افضل تھے آسمانوں میں وہ چنے گئے، اور زمین میں حضور کی وزارت کے لیے جو سب سے افضل تھے وہ صدیق و فاروق چنے گئے. اور پھر فرمایا یہ میرے وزیر ہیں، انہیں دنیا کے بادشاہوں کے وزیروں کی طرح نہ سمجھ لینا کہ جس طرح بادشاہ چلے جاتے ہیں تو وزیر بھی چلے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں جس پارٹی کی حکومت ہو وزیر بھی ہوتے ہیں، تو جب بادشاہ چلا جاتا ہے تو وزیر بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. تو امام الانبیاء نے فرمایا انہیں دنیا کے وزیروں جیسا نہ سمجھنا، یہ میرے وزیر ہیں. فرمایا قیامت تک نہ مصطفیٰ کی صدارت جائے گی نہ ابو بکر و عمر کی وزارت جائے گی. فرمایا قیامت خود میری صدارت میں آ رہی ہے اور ابو بکر و عمر کی وزارت میں آ رہی ہے. فرمایا یہ دنیا کے وزیروں جیسے نہیں ہے کہ بادشاہ گئے تو وزیر بھی گئے، ان کا نہ بادشاہ جائے گا نہ اس بادشاہ کی کبھی وزیر جائے گا. امام الانبیاء کے غلاموں، مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ میدان جنگ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات یہ فرنٹ پہ نظر آتے ہیں، تو صدیق و فاروق کہاں ہوتے ہیں؟ فرمایا میں نے علماء سے سنا، علماء فرماتے ہیں، فرمایا علی المرتضیٰ حضور کے جرنیل ہیں، جرنیل میدان جنگ میں ہوتے ہیں اور وزیر بادشاہوں کے ساتھ رہتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے جرنیل میدان جنگ میں ہوتے ہیں. علی المرتضیٰ مصطفیٰ کے جرنیل ہیں، صدیق و فاروق مصطفیٰ کے وزیر ہیں. جرنیل میدان جنگ میں ہوتا ہے، وزیر بادشاہ کے ساتھ رہتے ہیں. اور یقین نہیں آتا تو آج بھی نجف اشرف میں جا کے دیکھ اور مدینے میں گنبد خضرا میں جا کے دیکھ، جرنیل نجف میں لیتا ہے، وزیر گنبد خضرا میں لیتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا یہ میرے وزیر ہیں. ایک بار مسجد میں تشریف لائے، دائیں طرف صدیق اکبر تھے اور بائیں طرف فاروق اعظم، دونوں کے ہاتھ پکڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ یہ منظر دیکھ کر مچل گئے. امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابیوں اس منظر کو یاد رکھنا، پھر بھی دیکھو گے. فرمایا کب؟ پوچھا گیا کب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں قضا نبعث یوم القیامت. فرمایا جس طرح میں اس وقت مسجد میں آیا ہوں میں اسی طرح میدان قیامت میں آؤں گا کہ میرے دائیں صدیق اکبر ہوں گے اور بائیں فاروق اعظم ہوں گے. تو وزیر آج بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ گنبد خضرا میں لیتے ہیں کہ جس گنبد خضرا کا مقام یہ ہے کہ 70,000 نوری صبح آتے ہیں اور شام تک درود پڑھتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں اور صبح تک درود پڑھتے رہتے ہیں، اور جو ایک بار آتے ہیں پھر نہیں آ سکتے. جس گنبد خضرا کا مقام یہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں گنبد خضرا میں کیا رکھا ہے، تو یہ ان نوریوں سے پوچھ اگر گنبد خضرا میں کچھ نہیں تو آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر مدینے میں کیا لینے آتے ہیں. یہ ان فرشتوں سے پوچھ جو 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں اور آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر مدینے میں آتے ہیں اور گنبد خضرا کا طواف کرتے اور درود پڑھتے ہیں. وہ بتاتے ہیں نادان تو ناری ہے تجھے کیا خبر. نوریوں سے پوچھ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے.
کہنے واہ 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 کیا کہنے یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ کیا کہنے جی جس گنبد خضرا کا مقام یہ ہے۔ کیا کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ الجنہ، من زار قبری فلہ الجنہ، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر جنت واجب ہو گئی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی وہ جنتی ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر وہ آج نظر نہیں آتی ہے، پردے ہیں، پھر آگے جالیاں ہیں، تو قبر مبارک تو نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ خوشخبری حضور نے کس کو دی؟ جس نے میری قبر کی زیارت کر دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب کیا بنے گا؟ تو علماء نے جواب دیا کہ اہل سنت مدینہ میں جاتے ہی حضور کے لیے ہیں، قبر مبارک دکھائی دے یا نہ دے انہیں وہی اجر عطا کیا جائے گا جو قبر دیکھنے والوں کو عطا کیا جائے گا۔ تو امام الانبیاء کے غلام اس مقام کی عظمت یہ ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری عائشہ کے حجرے سے لے کر میرے مدینے تک، میرے ممبر تک، عائشہ کے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک، یہ پورا ٹکڑا ہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ توجہ طلب بات، یہ پورا ٹکڑا ہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ عائشہ صدیقہ کے حجرے سے لے کر حضور کے ممبر تک، یہ ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور محققین علماء فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت یہ اتنا حصہ زمین کا یہ اتارا ہی جنت سے گیا ہے، یعنی اعزازی طور پر اسے جنت نہیں فرمایا بلکہ حقیقت میں وہ جنت ہے، اتنا ٹکڑا اتارا ہی جنت سے گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جنت سے ایک ٹکڑا مکہ میں بھی اتارا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، یہ جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پسند نہ کیا کہ مکہ میں تو جنت سے ایک ٹکڑا آئے اور مدینہ میں نہ آئے، فرمایا جنت کا ایک ٹکڑا مکہ میں رکھ دیا ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہم نے یار کے مدینے میں رکھ دیا۔ تو محققین علماء فرماتے ہیں کہ یہ اتنا ٹکڑا ہی یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ اتنا زمین کا حصہ ہی جنت سے آیا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ توجہ طلب بات ہے کہ یہ حصہ جنت کا حصہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہر کوئی فوت ہونے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو اس سے تین سوال ہوتے ہیں، من ربک وما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی سوالوں کا جواب صحیح دیتا ہے تو پھر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ ہر کوئی جب قبر کا امتحان پاس کرتا ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے، لیکن صدیق و فاروق کا مقام دیکھو کہ ان کی قبریں ہی جنت میں بنی ہیں۔ ان کا مقام دیکھو کہ قبریں ہی جنت میں بنی ہیں۔ تو یہ اتنا حصہ، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ اسی دور کے ایک محدث بیان کرتے ہیں، وفات پا گئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پاک کی گلی میں جا رہا تھا
اور اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ احادیث رسول کے مطابق حضور کے شہر میں نہ 2 جنتیں ہیں. کیا کہنے. فرماتے ہیں دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک جنت البقیع ہے، ایک ریاض الجنت. تو یہ 2 جنتیں ہیں احادیث کے مطابق مدینہ پاک میں. کہتے ہیں دل میں سوچ رہا تھا. مدینہ پاک کی گلی میں جا رہا تھا تو آگے موڑ پر ایک دیوانی سی عورت بیٹھی تھی جو بظاہر دیوانی نظر آ رہی تھی. سر جھکا کے بیٹھی تھی. تو لوگ گزر رہے تھے، اس کو بھکارن سمجھ کے خدمت کرتے جا رہے تھے. فرماتے ہیں میں دل میں پیچھے سوچتا آ رہا تھا کہ حضور کے شہر میں 2 جنتیں ہیں، ریاض الجنت اور جنت البقیع. کہتے ہیں جب اس عورت کے قریب پہنچا اس نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور مجھے عربی میں کہنے لگی تعالی ہنا یا اخی واسمع کلامی. کہنے لگی میرے بھائی ادھر آ اور میری بات سن. میں قریب ہوا، میں نے کہا بہن آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم وہ مجھے کہنے لگی تو سوچ رہا ہے کہ حضور کے شہر میں صرف 2 جنتیں ہیں. اور جلال میں آ کے کہنے لگی میری نظروں سے دیکھ مدینۃ النبی کلھا جنت الفردوس. کہا مصطفیٰ کے مدینے میں صرف 2 جنتیں نہیں ہیں بلکہ مصطفیٰ کا پورا مدینہ جنت ہے. اس کی ہر گلی جنت ہے، اس کا ہر محلہ جنت ہے. تو جس کی ہر گلی جنت ہے، جس مدینے کا ہر محلہ جنت، وہ گنبد خضرا کے اندر کا ماحول کیسا بنا ہوگا. سبحان اللہ. کیا کہنے. امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت تک آنے والا جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، جس نے گنبد خضرا کی زیارت کر لی، وہ جنتی ہو گیا. آج 15ویں صدی ہے، ہم جیسے لوگ گنبد خضرا کو دیکھ لیں تو جنتی بن جائیں. خدا کے لیے امام الانبیاء کے غلاموں سوچو، جس گنبد خضرا کو دیکھنے والے جنتی ہیں اور 15 صدیوں سے اندر لیٹنے والے کیا بنے ہوں گے. کیا کہنے قبلہ. کیا کہنے. جو 15 صدیوں سے اندر لیٹے ہیں وہ کیا بنے ہوں گے. جس کو دیکھنے والے جنتی ہیں، اندر یار کے ساتھ لیٹنے والے کیا بنے ہوں گے. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں سے سب سے پہلے میں نکلوں گا. انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر. فرمایا سب سے پہلے قیامت کو میری قبر کھلے گی، پھر میرا ابو بکر اٹھے گا، پھر میرا عمر اٹھے گا. میدان قیامت میں آج بھی حضور کے ساتھ ہیں، قیامت کو بھی حضور کے ساتھ ہوں گے. پھر دنیا اٹھ رہی ہوگی قبروں سے. امام الانبیاء کے غلاموں کیسا عجیب منظر ہوگا کہ انہیں حضور کے ساتھ دیکھ کر دشمن جل رہے ہوں گے، سنی مچل رہے ہوں گے. کہ زندگی بھر جن کی عظمتوں کے گن گائے تھے وہ آج بھی حضور کے ساتھ کھڑے ہیں. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر. ہاتھ اٹھا کے ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر. ہر صحابی نبی جنتی. صحابی نبی جنتی. امام الانبیاء فرماتے ہیں ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج. تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح میری امت پر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض کر دی ہے، اسی طرح میرے 4 یاروں کی محبت بھی فرض کر دی ہے. یہ حدیث رسول ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح نماز فرض کر دی ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض کر دی ہے، روزہ فرض کر دیا ہے، حج فرض کر دیا ہے میری امت پر، اسی طرح میری امت پر میرے 4 یاروں کی محبت بھی فرض کر دی ہے.
اور قربان جائیں حضور کے علم پر تاجدار کائنات کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کچھ 3 والے ہو جائیں گے، کچھ 1 والے بن جائیں گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ فرمایا جنہیں میں نے اکٹھا کیا انہیں کبھی جدا نہ کرنا۔ فرمایا کچھ 1 والے بن جائیں گے، کچھ 3 والے بن جائیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا فمن ابغض واحدا منہم لم يقبل اللہ لہ صلاۃ ولا زکاۃ ولا صوما ولا حجا۔ فرمایا میرے ان 4 یاروں میں سے ابو بکر عمر عثمان و علی میں سے جس نے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھا اس کی زندگی بھر کی نمازیں بھی مردود ہیں، زکوٰۃ بھی مردود ہے، روزے بھی مردود ہیں، حج بھی مردود ہے۔ کیوں مردود؟ اس لیے کہ وہ خود مردود ہے۔ جس نے ان 4 یاروں سے بغض رکھا، ان میں سے کسی ایک سے بغض رکھا، اس کا سب کچھ مردود ہو گیا کہ وہ خود مردود ہو گیا۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم تاجدار کائنات کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ پیغام ہم عام کر رہے ہیں کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ جنتی 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 جنتی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو ذکر کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، تو حضرت علی کے مقابلے میں نہیں کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، اس سے لوگ مغالطہ دیتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم حضرت علی المرتضیٰ کے بالمقابل ان کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ مقابلہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہم ان کا ذکر خیر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان کی گستاخی سے بچیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت علی کے مقابلے میں، مولا کائنات کے مقابلے میں ان کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ مقابلہ ہے ہی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ اگر زمین پر چمکتے رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہیں تو مولا کائنات آسمان پہ چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اگر زمین پہ رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہیں تو مولا کائنات آسمان پہ چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہیں۔ ہم آج بھی لشکر علی میں شامل ہیں، مولا کائنات کے قدموں میں کھڑے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم نے اپنے آپ کو سگانے کوچہ مرتضیٰ سمجھتے ہیں، لیکن نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے ہر صحابی کا ادب کرو، تو ہم ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر اصحاب سے بغض ہو اور آل سے محبت ہو تو یہ رافضیت ہے۔ اصحاب سے بغض ہو اور آل سے محبت ہو یہ رافضیت ہے، اور اصحاب سے محبت ہو اور آل سے بغض ہو یہ خارجیت ہے۔ اور سینے میں دونوں کی محبت کے چراغ اکٹھے جل اٹھے تو یہی سنیت ہے، یہی اسلامیت ہے، اور یہی مسلمانیت ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ مغربی بیان کرتے ہیں، اکابر ولیوں میں سے آپ فرماتے ہیں میں مکہ شریف میں تھا تو مجھے کسی آدمی نے بتایا اور لوگوں نے ذکر کیا کہ یہاں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو پیاس نہیں لگتی ہے۔ تو ہم حیران ہیں کہ اس کو پیاس نہیں لگتی، تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔
تو انہوں نے مجھے اس سے ملوایا. تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں تجھے پیاس نہیں لگتی، تو کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم پیاس نہیں لگتی. برکت کے لیے زمزم پیتا ہوں، آب زمزم پیتا ہوں، مگر مجھے پیاس نہیں لگتی. تو میں حیران ہوا کہ یہ کب سے ہے کہ تجھے پیاس نہیں لگتی. کہنے لگا یہ بات میں آپ کو سناتا ہوں، میں اس وقت حریم کعبہ میں ہوں، کعبہ شریف کے سین میں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور بیان کرتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بغض رکھتا تھا، اصحاب ثلاثہ سے بغض رکھتا تھا. پہلے میرا عقیدہ اور تھا، لیکن اللہ رب العزت نے میری ہدایت کا سامان فرما دیا. بعض لوگوں سے کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ دوزخ میں جائیں. جیسے فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ ہونے لگا تو قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے پوچھ لیا تھا کہ پہل آپ کریں گے یا ہم کریں گے. اس پوچھنے میں چونکہ ادب پایا جاتا تھا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انہوں نے پوچھ لیا میرے نبی سے. تو اس میں چونکہ ادب پایا جاتا ہے تو ان ادب والوں کو اب میں کفر پہ مرنے نہیں دوں گا بلکہ ایمان کی دولت عطا فرماؤں گا. تو بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں ہدایت ملتی ہے، کوئی عمل سبب بن جاتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے. اس سے بھی کوئی ایسا عمل ہوا ہوگا. کہتے میں بغض رکھتا تھا حضور کے یاروں کے ساتھ. ایک رات جب میں سو گیا تو میں نے دیکھا قیامت قائم ہو گئی، نفسی نفسی کی پکار ہے، سورج سوا نیزے پہ اترا ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، اور پیاس سے میری زبان باہر نکلی تھی، میں پیاس سے مر رہا تھا. ادھر ادھر پانی کی تلاش میں تھا لیکن پانی کہیں نظر نہیں آیا. تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھے کہیں جا رہے تھے، تو میں ان کے پیچھے چلا اور ایک شخص سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ساقی کوثر کے حوض کوثر پہ جا رہے ہیں. کہتا میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا. وہ حوض کوثر پہ پہنچے تو وہ جام لے کر نہ ہٹتے گئے، بھیڑ تھی، ہٹتے گئے. جب ہجوم چھٹ گیا تو کہتے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات کے حوض کوثر کے چاروں کونوں پر مصطفیٰ کے چاروں یار بیٹھے تھے. اور جس کو بھی جام کوثر مل رہا تھا ان چار یاروں کے ہاتھوں سے مل رہا تھا. کہتا ہے چاروں کونوں پر جب میں نے چار یار دیکھے تو میری پیشانی پہ بل پڑ گئے. میں نے کہا میں حضرت علی المرتضیٰ سے جام لوں گا، میں نے انہیں کیا کرنا ہے. کہتا ہے میں حضرت علی المرتضیٰ کی طرف بڑھا کہ حضرت میں آپ کا محب ہوں اور آپ سے محبت کا دعوے دار، آپ کا حقدار، تو مجھے جام کوثر عطا کیجیے، پیاس سے میری جان نکل رہی ہے. علی المرتضیٰ نے نفرت سے منہ پھیر لیا، فرمایا جس کے سینے میں ان تین کا بغض ہو علی اسے جام عطا نہیں کرتا ہے. جس کے سینے میں ابو بکر عمر اور عثمان کا بغض ہو علی اسے جام عطا نہیں کرتا ہے. جاؤ دفع ہو جاؤ. کہتا ہے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اب کہاں جاؤں. علی المرتضیٰ نے مجھے ٹھکرا دیا. کہتا مرتا کیا نہ کرتا، میں صدیق اکبر کی طرف بڑھا کہ انہوں نے ٹھکرا دیا، آپ مجھے جام عطا فرما دیں. تو کہتا صدیق اکبر نے نفرت سے منہ پھیر کے کہا نادان، علی کے ٹھکرائے ہوئے کو ابو بکر منہ نہیں لگاتا ہے. جسے علی المرتضیٰ ٹھکرا دیں، رد کر دیں، اسے ابو بکر بھی منہ نہیں لگاتا ہے. جاؤ دفع ہو جاؤ. کہتا ہے فاروق اعظم کی طرف بڑھا، آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ تو نے ہمیں جدا سمجھا ہے، جسے وہ رد کر دیں اسے ہم بھی جام نہیں دیتے. عثمان غنی کی طرف بڑھا، آپ نے بھی رد کر دیا.
اب پیاس سے جان لبوں پہ تھی، میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اب کدھر جاؤں؟ ان 4 یاروں نے رد کر دیا۔ کہتا میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر امام الانبیاء پہ پڑ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے کے تخت پر حضور بیٹھے تھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی اللہ کے حبیب، پیاس سے جان نکل رہی ہے، مجھے آب کوثر عطا فرمایا جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جسے میرے یار رد کر دیں اسے ہم بھی کوثر نہیں پلاتے ہیں، اسے ہم بھی منہ نہیں لگاتے۔ کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے عرض کی اللہ کے حبیب کوئی صورت ہے کہ مجھے آب کوثر مل جائے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا صرف ایک صورت ہے، میرے جن یاروں سے نفرت کرتا ہے ان سے محبت کر، جام کوثر میں تجھے خود عطا کروں گا۔ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم، ابو عبداللہ مغربی، کعبہ میرے سامنے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ میں نے عرض کی اللہ کے حبیب مجھے آپ کے یاروں کی شان سمجھ آ گئی کہ جام کوثر جن کے ہاتھوں سے تقسیم ہو رہا ہے، آج کے بعد میں اپنے سینے میں ابو بکر عمر عثمان کی محبت کا چراغ جلاتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر ان سے پیار کرتا ہے تو پھر آب کوثر میرے ہاتھوں سے پی لے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ خام میں حضور نے جام کوثر پلایا تھا، وہ دن اور آج کا دن پھر مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ میرے آقا کے غلاموں، ہم ایسے دور میں ہیں کہ جس کے بارے میں حضور نے خبر دی تھی، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، یمسی مومنا ویصبح کافرا، کہ میرے امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایسے فتنے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے عقیدے بن جائیں گے، ایسے عقائد اٹھ کھڑے ہوں گے کہ صبح بندہ مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ ہم ایسے دور میں ہیں، لوگوں کو اور ہر چیز کی فکر ہے، دین ایمان اور عقیدے کی فکر نہیں ہے، اس لیے لوگوں اپنے ایمان بچا لو۔ لا دینیت کا سیلاب آ رہا ہے، بد مذہبیت کا سیلاب آ رہا ہے، بچا سکتے ہو تو اپنے ایمان بچا لو اور اہل سنت کے ساتھ لگ جاؤ، پکے سنی بن جاؤ، سچے اور سچے اور کھرے سنی بن جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں حضور کے قدموں سے ہٹا نہ سکے۔ وہ جو کھرا سنی بنا تھا، جس نے یار کے لیے مارے کھائی تھی، جیل کاٹی تھی، ویل چیئر پہ بیٹھنے والا عاشق رسول، جس نے محبوب کے لیے گھر لٹایا تھا، جس نے کارکن شہید کروائے تھے، تاجدار کائنات کے غلاموں، اس کو پھر مدینے سے کیا خیرات ملی کہ دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ دھرنوں میں تھا تو امیر المجاہدین نظر آتا تھا، جنازہ اٹھا تو امیر المومنین نظر آ رہا تھا۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت پیدا کیا۔ اللہ پاک اسی عقیدے پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ موت آئے اور اہل سنت میں ہی ہمارا حشر ہو۔ میں حضرت علامہ مجاہد ملت مفتی محمد ندیم رضوی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اور معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت تھوڑے وقت میں جن کے پاکیزہ جذبوں نے مسجد قائم کر دی، مدرسہ قائم کر دیا، اور یہ سب بہاریں آپ کے سامنے ہیں، یہ ان کی کوششوں، کاوشوں اور اخلاص کا نتیجہ ہے۔ تھوڑے وقت میں اللہ رب العزت نے ان کی کاوشوں کو مقبولیت عطا کی اور انتہائی مجاہدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت ایسے لوگ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہیں اور سرمایہ ہیں کہ جو اہل سنت پہ پہاڑ کی طرح قائم ہے، عقیدہ اہل سنت پہ پہاڑ کی طرح قائم ہے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے اور ان کے علمی، فکری اور روحانی فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔